بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں حیدر قریشی آج 24 مارچ 2026 کو اپنی بیٹھک کھول کے حاضر ہوں۔ آج کی ادبی بیٹھک میں نے ایک خاکہ پڑھ کے سنانا ہے۔ سوشل میڈیا پر بہت سے دوست ملتے ہیں، لیکن بہت کم ہوتے ہیں جو دیر تک ساتھ چل سکیں۔ عام طور پر ہفتے 2 ہفتے یا پھر مہینے 2 مہینے کی دوستی ہوتی ہے اور اس کے بعد سب ختم۔ تو ہمارے اس تعلق کو، رابطے کو 3 سال ہو چلے ہیں۔ 21 مئی 2023 کو یہ خاکہ شائع ہوا تھا۔ اگر وہاں تب سے بھی شروع کریں تو 3 سال ہونے والے ہیں۔ تو یہ میں خاکہ پڑھتا ہوں۔ عندلیب رشتوں کی کاکٹیل۔ عندلیب سے میری کبھی بالمشافہ ملاقات نہیں ہوئی، لیکن سوشل میڈیا کے اس دور میں ہم اکثر ایک دوسرے سے ملتے رہتے ہیں۔ پہلی بار جب عندلیب نے مجھ سے رابطہ کیا تو بڑے دھماکہ خیز انداز میں میسج بھیجا۔ ان کی ڈی پی پر میں نے ان کی تصویر دیکھی تو سوچا کسی مرد نے جان بوجھ کر عورت کے روپ میں رابطہ کیا ہے، لیکن جب تصدیق ہو گئی کہ یہ آپ ہی ہیں اور اپنی تصویر سے بھی زیادہ خوبصورت ہیں تو میں بے ہوش ہوتے ہوتے بچا۔ رابطہ بڑھا، شناسائی بڑھی تو معلوم ہوا کہ آپ مزاجن بہت خوش اخلاق ہیں۔ اتنی زیادہ خوش اخلاق کہ سامنے والا اچھی خاصی خوش فہمی میں مبتلا ہو جائے۔ تو 3 بار ایسا ہوا کہ ایسے مرد جو گو ہاتھ میں جنبش نہیں آنکھوں میں تو دم ہے مصرے کی تصویر تھے، ان کی بیویوں کو بھی غش پڑ رہے تھے۔ مجھے ذاتی طور پر معلوم ہے کہ ان کی خوش اخلاقی سے شعر و ادب کی کیسر و کسریٰ کی سلطنتیں بھی متزلزل ہو گئی تھیں۔ کسریٰ کی سلطنت تو جیسے کسی غلط فہمی کے زلزلے کی زد میں آ کر اپنے ہی ملبے تلے دب گئی تھی، اور ہاتھ میں جنبش نہ ہونے کے باوجود خوش فہمی سے کیسر کی سلطنت بھی لرزہ بر اندام تھی۔ ایسے کئی منظر دیکھنے کے باوجود عندلیب بدستور خوش اخلاقی کا مظاہرہ کر کے اچھے بھلے لوگوں کو بھی غلط فہمیوں میں مبتلا کرتی رہتی ہیں۔ میں بھی دوسرے لوگوں سے کچھ مختلف نہیں ہوں، لیکن عندلیب نے میرے ساتھ کچھ مختلف سلوک کر کے مجھے تھوڑا سا مختلف ضرور بنا دیا ہے۔ لوگ سوچیں گے کیسا مختلف؟ قصہ دراصل یوں ہوا کہ میں عندلیب کی خوبصورتی سے بے حد مرعوب ہوا تھا۔ اپنی عمر اور بیماریوں سمیت مجموعی صورتحال کا بھی پتہ تھا۔ کس برتے پہ تتا پانی؟ میں نے فرار کا رستہ یوں نکالا کہ بہانے بنا بنا کر عندلیب سے جھگڑنے لگا کہ یہ خود ہی مجھ سے بیزار ہو کر چلی جائیں۔ اس پر انہوں نے ہر جھگڑے میں برابر کا بلکہ برابر سے بھی زیادہ کا جھگڑا کرنا شروع کر دیا، لیکن رابطہ نہیں توڑا۔ جھگڑے کے بعد جب بھی رابطہ ہوتا تو بات وہیں سے شروع کرتی جہاں پہ ختم ہوئی تھی۔ بات کو ایسے رگڑتی کہ میرے لیے دماغ کھپانا مشکل ہو جاتا۔ آخر ایک دن میں نے انہیں بتایا کہ میری تیسری بہن شادی سے پہلے کسی سے بھی اختلافی بات کی صورت میں بال کی کھال اتارنے لگتی تھی، بات کرنے والے کی جان کو آ جاتی۔ ہم اس پر کہا کرتے تھے کہ اس سے مت الجھیں، پھر پین پا کے بیٹھ جائے گی، اور ساتھ ہی کہا کہ آپ بھی اسی کی طرح پین پا کے بیٹھ جاتی ہیں اور اسی وجہ سے آپ بہن جیسی لگنے لگی ہیں۔ یہ بات سن کر بہت ہنسی، دیر تک ہنستی رہیں۔ تب سے ہمارے جھگڑے بڑی حد تک کنٹرول میں ہیں۔ ایک طرف یہ ہو رہا تھا، دوسری طرف عندلیب نے ہمارے تعلق یا رشتے کو تہ در تہ بنانا شروع کر دیا۔ میری کسی عادت پر کہتی یہ میرے بابا کی عادت ہے، کبھی کوئی عادت ان کے بھائی جیسی قرار پائی۔ جھگڑے میں میری بعض باتوں پر کہنے لگیں یہ بالکل میرے شوہر والی بات کر دی ہے۔ اس طرح میری بہت ساری عادتیں اور باتیں ان کے مختلف قریبی رشتوں سے
ملنے کی خبریں آتی رہیں اور مجھے لگا کہ اندلیب تو میرے لیے رشتوں کی کاکٹیل بن گئی ہیں۔ ایک بار اندلیب نے بتایا کہ ان کا لڑکپن اپنے نانا کے ہاں گزرا ہے اور نانا سے میری بعض عادتوں اور باتوں کے ملنے کا بتایا، لیکن کمال اس وقت ہوا جب پتہ چلا کہ میں شباہت میں ان کے نانا سے کافی ملتا جلتا ہوں۔ پھر ایک دن تو عجیب جذباتی منظر بن گیا۔ اندلیب کی امی اندلیب سے ملنے آئیں تو اندلیب نے انہیں نانا کے ذکر کے ساتھ میری ایک دو تصویریں دکھائیں۔ ان کی امی کو اپنے ابا مرحوم یاد آ گئے اور آپ دیدہ ہو گئیں۔ میری تصویر کو دیکھتے ہوئے کہنے لگیں، یہ ان کے ہاتھ پر 2 تل ہیں، یہ بھی بالکل اسی طرح ابا کے ہاتھ پر تھے۔ لیجئے جناب، دل سے تل تک مشابہت ہو گئی۔ خدا گواہ ہے کہ مجھے یا میرے بچوں کو کبھی یہ علم ہی نہیں ہوا کہ میرے دائیں ہاتھ پر 2 تل ہیں۔ سو اتنے رشتے یکجا کر کے ملنے والی اندلیب کو رشتوں کی کاکٹیل کہنا بالکل درست ہے۔ باقی سارے رشتوں پر نانا کا رشتہ فوقیت رکھتا ہے۔ اس لحاظ سے مجھے اندلیب کے ساتھ شفقت کا سلوک کرنا چاہیے، لیکن ایسا نہیں کر سکتا کیونکہ شفقت ان کے شوہر کا نام ہے۔ اندلیب اپنے شوہر شفقت سے بہت محبت کرتی ہیں، لیکن انہیں شفقت کے ساتھ چھوٹی چھوٹی شکایتیں بھی رہتی ہیں۔ اندلیب کی امی کی کیفیت جاننے کے بعد میں نے اندلیب سے کہا کہ اپنی امی اور خالاؤں سے کہہ دیں کہ جرمنی میں میرا گھر اب ان سب کا مائکہ ہے، جب چاہیں اپنے مائکے ملنے کے لیے آ سکتی ہیں۔ اسی طرح اپنے ماموں سے بھی کہہ دیں کہ وہ بھی اب اس گھر کو باپ کا گھر سمجھیں۔ مجھے گوجری اور ڈوگری زبانوں کا کچھ علم نہیں تھا۔ اندلیب کے ذریعے ان کے بارے میں ابتدائی معلومات ملی۔ مجھے ڈوگری پنجابی سے کافی قریب لگی، لیکن گوجری ذرا مشکل لگی۔ اس میں کچھ راجستھانی اثرات محسوس ہوئے۔ اسی دوران ہمارے کشمیر کے ایک دوست نبیل صاحب ایک گروپ میں اندلیب کے ساتھ مکالمہ کر رہے تھے اور انہوں نے احترام کے طور پر گوجری میں بہت زیادہ احترام کا ایک لفظ لکھا۔ اندلیب نے ان کا شکریہ ادا کیا اور میں نے فوراً لکھا کہ اتنی گوجری تو مجھے بھی سمجھ میں آ رہی ہے، اور ساتھ کہہ کے ساتھ ایموجیز لگا دیے۔ مجھے اپنے لڑکپن میں سنا ہوا ایک اردو اور کشمیری زبان کا مکس ملی نغمہ بہت پسند ہے، میرے وطن تیری جنت میں آئیں گے ایک دن۔ یوٹیوب پر آنے کے بعد تو اپنے بہت سارے پسندیدہ نغمات کے ساتھ اس گیت کو بھی کئی بار سن چکا ہوں۔ ان دنوں میں پھر بہت زیادہ سن رہا تھا جب اندلیب اور نبیل صاحب والے مکالمے کی مذکورہ بات ہوئی۔ تب اندلیب میرے کمنٹ کے حوالے سے ٹیلی فون پر بہت ہنسی تو میں نے انہیں کہا، ہم کشمیری نغمے سن سن کر پھاوے ہو گئے اور آپ دونوں کشمیری آرام سے مل گئے۔ ویسے اللہ کرے کہ دونوں کشمیری آرام سے ہی مل جائیں، میں پورے کشمیر کی بات کر رہا ہوں۔ امریکہ کے ایک اردو اخبار میں اندلیب کا تعارف شائع ہوا تھا۔ اس میں 4 مختلف طرز کی تصویریں بھی تھیں۔ میں نے وہ صفحہ اپنے بعض احباب کو بغرض مطالعہ و ملاحظہ بھیجا۔ ایک دوست پروفیسر عبدالرب استاد صاحب وہی ہیں جنہوں نے مجھ پر پی ایچ ڈی بھی کی ہے اور جو سینئر پروفیسر ڈین شعبے کے اور پھر وائس چانسلر بنے اپنی یونیورسٹی کے، گلبرگہ یونیورسٹی انڈیا میں۔ تو انہوں نے لکھا کہ تصویر سے تو یہ برطانیہ کے شاہی خاندان کی لگ رہی ہیں۔ میں نے یہی کمنٹس اندلیب کو بھیج دیے۔ اندلیب کا جواب آیا، انہیں کہیں کہ کشمیر کے شاہی خاندان سے ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ اندلیب کشمیر کے ایک اہم سیاسی خاندان کی بیٹی ہیں۔ اس خاندان کے مقتدر لوگوں کے نام گنوانے شروع کروں تو اچھا خاصا روب پڑ سکتا ہے۔ مختصراً کہہ سکتا ہوں کہ اندلیب کا خاندان یونین کونسل سے لے کر وزیر اعظم کے عہدے تک پہنچا ہوا ہے۔ اس وقت بھی ایک وزارت اسی خاندان میں ہے۔
یہ 2023 میں لکھا تھا، تو تب فیصل ممتاز راٹھور جو تھے وہ وزیر تھے آزاد کشمیر کی حکومت میں، اور اب وہ وزیر اعظم ہیں۔ وہ جو میں نے کہا نا کہ وزیر اعظم تک بھی رہے ہیں، تو ان کے والد بھی وزیر اعظم رہے تھے، تو یہ بھی وزیر کے بعد پھر ترقی کر کے اب وزیر اعظم بن گئے ہوئے ہیں۔ اس وقت بھی ایک وزارت اسی خاندان میں ہے، اس لحاظ سے اندلیب بڑی پہنچی ہوئی شخصیت ہیں، لیکن ان کا مجھ جیسے 70 سالہ بیمار و بیکار شہر بدر اور در بدر فقیر تک پہنچ جانا ثابت کرتا ہے کہ ویسے بھی وہ سچ مچ پہنچی ہوئی شخصیت ہیں۔ اندلیب کو نچلے طبقوں کی بھلائی کے لیے فلاحی کام کرنے کا بہت شوق ہے۔ مختلف دیگر پروجیکٹس کے ساتھ ان کا خانہ بدوشوں کے لیے کام خاص اہمیت کا حامل ہے۔ خانہ بدوشوں کی فلاح و بہبود اور ان کے حقوق کے لیے اندلیب بڑی سنجیدگی کے ساتھ اور بڑی محنت اور لگن کے ساتھ کام کر رہی ہیں۔ اپنے آرام دہ گھر کو چھوڑ کر خانہ بدوشوں کے پیچھے پیچھے جانا اور سفر کی صعوبتیں اٹھانا اور خانہ بدوشوں کی مشکلات دور کرنا انہیں پسند ہے۔ پہاڑی رستوں، خارزاروں اور دریاؤں سے گزرنا اندلیب کے لیے معمول کا کام بن کر رہ گیا ہے۔ شاید یہ کام کسی حد تک بین الاقوامی نہج پر بھی جانے لگا ہے۔ ایسا ہو گیا تو اندلیب شاید جرمنی کے دورے پر بھی آ نکلیں۔ ایسا ہوا تو میں خود خاموشی سے یہاں کے خانہ بدوشوں میں جا ملوں گا۔ اندلیب کو شاعری کا شوق ہے، اچھی بات ہے۔ بعض مقامات پر ان کے پاس بڑی خوبصورت چمک دکھائی دیتی ہے، لیکن ابھی انہیں شعری ادبی تربیت کی ضرورت ہے۔ یوں بھی سیکھنے کا عمل تو زندگی بھر جاری رہتا ہے۔ میری خواہش ہے کہ اندلیب شاعری کے شوق کو جنون میں بدل سکیں اور اس کے لیے جس ریاضت اور تپسیا کی ضرورت ہے ان سارے مقامات سے گزریں۔ سوشل میڈیا کی چکا چوند میں گر کر رہ جانے کی بجائے علمی و ادبی شان کے ساتھ آگے بڑھیں اور ایسا کام کریں کہ شعر و ادب کی دنیا میں ان کا نام اہمیت کا حامل ہو جائے۔ خدا کرے کہ ایسا ہو جائے، آمین۔ یہ تو تھا جی میرا خاکہ جو میں نے اندلیب کے بارے میں لکھا تھا۔ اب یہ آج میں نے کیوں پڑھا، اس کی ایک خاص وجہ یہ تھی کہ کل ہی مجھے اندلیب کی طرف سے کچھ میسیجز آئے، اور ان میسیجز میں انہوں نے بتایا کہ ان کی امی آئی ہوئی تھی، اور انہوں نے میری کچھ ایک تو مطلب میرے یوٹیوب کے جو پروگرام تھے، یہی ہماری بیٹھک ادبی بیٹھک کو میں کیونکہ یوٹیوب پہ بھی اپلوڈ کرتا ہوں، تو وہاں جن کے پاس ٹک ٹاک نہیں ہے وہ آسانی سے وہاں تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو کہنے لگی کہ میں نے امی کو دکھایا کچھ، تو وہ میرے تایا جی والا خاکہ جو تھا، جس میں پھر انہوں نے اندلیب نے اپنے تایا کا وہ ذکر کیا تھا۔ میں نے پچھلے ایک دو پروگرام پہلے میں اس کا ذکر کر چکا ہوں، تو وہ انہوں نے ان کو سنوایا، تو وہ کہنے لگے کہ میں نے ان کی کتابیں ساری پڑھی ہوئی ہیں، مجھے یہ خاکہ بھی زبانی مطلب یہ تقریباً یاد ہی ہے، اور باقی سارے بھی جو ہیں مجھے یاد ہیں، لیکن مجھے یہ صحت کے لحاظ سے کمزور لگ رہے ہیں۔ تو پھر میں نے انہیں تسلی دی، اور میں نے کہا کہ نہیں بھائی، میں تو بلکہ ابھی 74 کلو سے 76 کلو کا ہو گیا ہوں، اور مجھے تشویش ہو رہی ہے کہ 2 کلو وزن کیوں بڑھ گیا ہے۔ اور دعا یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ بیماریوں سے محفوظ رکھے، اور بس زندگی جیسے گزر رہی ہے مزے مزے سے ایسے ہی گزرتی رہے، اور ایسے ہی پھر آگے نکل جائیں جب بھی جائیں، کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ تو لیکن ویسے میں نے کہا کوئی کمزوری والی بات نہیں ہے، آنکھیں بھی سلامت ہیں۔ آپ دیکھ لیں بغیر اینک کے پڑھ رہا ہوں، آنکھوں کے پرابلم کے باوجود بغیر اینک کے پڑھ گیا ہوں، پھر دانت بھی سلامت ہیں، اور الحمدللہ بالکل سلامت ہیں، ورنہ 74 سال کی عمر میں تو بہت سے لوگ بتیسی لگوا چکے ہوتے ہیں، بلکہ ان کی بتیسی بھی جھڑ گئی ہوتی ہے۔ تو بہرحال ان کی والدہ محترمہ مسرت امین صاحبہ کا بہت شکریہ، اللہ انہیں جزائے خیر دے۔ ان کے نیک جذبات، ان کے احساسات سب مجھ تک پہنچتے رہتے ہیں، اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے ان سے، اور خاص طور پر یہ جان کر کے بھی کسی نے مجھے اتنا پڑھا ہوا ہے، اور ان کو وہ میری باتیں یاد بھی ہیں کہ تایا کے بارے میں یہ تھا، اور والد کے بارے میں یہ تھا، اور ماں کے بارے میں یہ تھا، بہن کے بارے میں یہ تھا، وغیرہ وغیرہ بھی تھا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں میرے لیے بڑی خوشی کا باعث بنی ہے، اور میں ان کا بے حد شکر گزار ہوں، اور ان کی صحت مند زندگی کے لیے اور سلامتی کے لیے بھی دعا گو ہوں۔
ان کے میاں اور عندلیب کے والد صاحب راجہ علی اصغر صاحب، اصغر علی صاحب، یا مجھے اپنا نام بھول رہا ہوں، سوری، پر ان کے والد صاحب کا بھی بہت بہت شکریہ کہ ان کی باتیں بھی کچھ کچھ پہنچی ہیں، زیادہ تو نہیں پہنچی، انہوں نے زیادہ دلچسپی نہیں لی، لیکن کچھ باتیں ان کی بھی پہنچی ہیں اور خوشی ہوئی تھی ان کی باتوں سے. تو اللہ آپ کے سارے گھر کو آباد اور شاد رکھے، اور مجھے بہت خوشی ہوئی. ہاں ایک اور بات سچ، عندلیب نے لکھا کہ میں چونکہ وہ سنتی رہتی ہوں آپ کے پروگرام، تو بچے دوسرے کمرے میں بیٹھے ہوئے آپ کی آواز سے ہی پہچان جاتے ہیں کہ یہ میں بول رہا ہوں. اور کہتی حیرانی یہ ہوئی کہ چھوٹے بیٹے نے بھی پہچان لیا. تو یہ مطلب چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں گھروں کی، لیکن اچھی لگتی ہیں. بڑے بڑے فینز شو کرنے کے تو مجھے جو ملے ہوئے ہیں نا، جو تھوڑے تھوڑے سے، یہ مسرت صاحبہ، ڈاکٹر رزینہ خان، خالدہ حیدر، کلثوم رقیہ، اور اس طرح کے اور بہت سارے، جو یہ تو خاص ویری اسپیشل لوگ ہیں جن کے میں نے نام لیے، یہ عام فینس کی طرح نہیں ہیں. تو اللہ ان سب کو بھی خوش رکھے. ایسے ان کا ذکر آیا تو ساتھ میں ان کا نام بھی کہہ دیا میں نے. اور پر یہ باتیں تھی جی عندلیب صاحبہ کی اور ان کی امی جان کی. البتہ مسرت امین ان کا نام ہے نا، تو اس سے مجھے یاد آیا کہ ڈاکٹر وزیر آغا صاحب کی سب سے پہلی کتاب چھپی تھی مسرت کی تلاش، بڑی عمدہ کتاب ہے، اور وہ ایک الگ موضوع ہے. لیکن جو یہاں بتانے والی بات ہے نا کہ اس زمانے میں مسرت نذیر بڑی پاپولر ہیروئن تھیں فلموں کی. تو دوست احباب نے مذاق کے طور پر آغا جی کی کتاب کا نام رکھ دیا مسرت نذیر کی تلاش. تو یہ مجھے یاد آ گئی بات. تو بہرحال عندلیب اور عندلیب کی امی مسرت نذیر صاحبہ، آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے، بہت خوش رکھے. اچھا، ایک اور یہ ہوا کہ پچھلی دفعہ جب میں نے پروگرام میں تاریخ بتانا بھول گیا نا، مجھے حافظہ کمزور ہونے کا، کبھی بھی حافظہ ویسے کمزور تو خیر اتنا نہیں ہے، لیکن پھر بھی ڈاکٹر نظر خلیق صاحب کا فون آ گیا. ڈاکٹر نظیر خلیق صاحب پرانے دوست ہیں، ان کا فون آ گیا کہ یہ تشویش کی بات ہے کہ آپ کا حافظہ کمزور ہو رہا ہے. میں نے کہا نہیں، ساری باتیں یاد ہیں، کچھ بھولا کچھ بھی نہیں ہوں، لیکن یہ کہ کبھی کبھی ہو ہی جاتا ہے نا، آنکھوں میں بھی کچھ نہ کچھ تو عمر کے ساتھ ساتھ معاملات چلتے رہتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو بھائی یہ نظر خلیق صاحب نے بھی خیریت پوچھی، تشویش کا اظہار کیا، لیکن تشویش والی کوئی بات نہیں ہے، الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں. اور بس اس کے ساتھ ہی پھر اب یا تو غزل سنا دوں یا پھر پروگرام ختم کروں. میرا خیال ہے غزل سنا ہی دیتا ہوں، چھوٹی سی غزل سنا دیتا ہوں تاکہ روٹین میں پورا رہے سلسلہ. ہاں جی، چھوٹی سی غزل ہے، چلو یہ سنا دو. دریا کے نہر میں ہوں، دریا کے نہر میں ہوں، پر اپنی لہر میں ہوں. دریا کے نہر میں ہوں، پر اپنی لہر میں ہوں. کہنے کو صرف پل بھر، کہنے کو صرف پل بھر، اور سارے دہر میں ہوں. کہنے کو صرف پل بھر اور سارے دہر میں ہوں. پتھر کے لوگ سارے، پتھر کے لوگ سارے، جادو کے شہر میں ہوں. پتھر کے لوگ سارے، جادو کے شہر میں ہوں. یہ کون مہرباں ہے، یہ کون مہرباں ہے، یہ کس کے قہر میں ہوں. یہ کون مہرباں ہے، یہ کس کے قہر میں ہوں. اور تریاک بن کے حیدر، تریاک بن کے حیدر، نفرت کے زہر میں ہوں. تریاک بن کے حیدر، نفرت کے زہر میں ہوں. دریا کے نہر میں ہوں، پر اپنی لہر میں ہوں. اس کے ساتھ ہی پھر آج کا پروگرام ختم کرتا ہوں.
آج کی بیٹھک مکمل ہوئی. سب دوستوں کا شکریہ، سب جو تشریف لائے ان کا بھی شکریہ، جنہوں نے بعد میں یوٹیوب پر اور آرکائیو پر اور یہاں ٹک ٹاک پر بھی میرے پیج پر اس کی پوری ریکارڈنگ دیکھنی ہو وہ بھی کل تک دیکھ سکتے ہیں. تو چلیے اس کے ساتھ ہی سب کو خدا حافظ.